بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ اسم غیر متمکن اس میں اس کی با مبنی اصل مشابہت دارد و مبنی اصل سے چیز فعل ماضی و امر حاضر معروف و جملہ حروف. اسم متمکن اس میں اس کی با مبنی اصل مشابہ نہ باشد. یہاں سے اسم متمکن اور اسم غیر متمکن کی تعریف ذکر فرماتے ہیں. ماقبل میں آپ نے اسم میں پڑھا کہ اسم میں غیر متمکن مبنی ہے اور اسم متمکن معرب ہے. اب فرماتے ہیں کہ اس میں غیر متمکن کیا ہے اور اس میں متمکن کیا ہے. تو اس میں غیر متمکن کی تعریف یہ ہے کہ اس میں غیر متمکن ایسا اسم ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو. مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو. مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت کئی چیزوں میں ہوتا ہے. یہ مشابہت کبھی احتیاج کی صورت میں ہوتی ہے. احتیاج کا معنی کیا؟ محتاج ہونا. یعنی جیسا کہ حرف کے اندر حرف مبنی الاصل ہے. حرف کیا ہے؟ مبنی الاصل ہے اور حرف کے اندر احتیاج کا معنی موجود ہے. اس لیے کہ حرف کا معنی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک اس کے ساتھ دوسرا کوئی کلمہ نہ ملے. حرف کا معنی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک اس کے ساتھ دوسرا کلمہ نہ ملے. تو حرف کے اندر احتیاج ہوا نا کہ یہ حرف دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اگر کوئی اسم ایسا ہوگا جو وہ محتاج ہوگا کسی اور کا، اسم کے اندر احتیاج کا معنی موجود ہوگا، تو اس اسم کی مشابہت پیدا ہو جائے گی حرف کے ساتھ. تو وہ اسم مشابہ ہوا کس کے ساتھ؟ مبنی الاصل کے ساتھ. اور مبنی الاصل میں سے فرض کرے حرف کے ساتھ. لہذا اس میں غیر متمکن وہ اسم ہوتا ہے کہ اس میں وہ باتیں موجود ہوں گی جو کہ مبنی الاصل کے اندر موجود ہوتی ہے. اور میں نے کہا کہ ان باتوں میں سے ایک کیا ہے؟ احتیاج ہے. ایک کیا ہے؟ احتیاج ہے. اس طریقے سے کبھی کبھی یہ مشابہت ہوتی ہے مقدار حروف میں، حروف کی مقدار میں. حروف کی مقدار میں مشابہت کا مطلب یہ ہے کہ حروف اکثر و بیشتر 3 سے کم ہوتے ہیں. حرف کے جو حروف ہے، حرف میں استعمال ہونے والے حروف وہ عام طور پر 3 سے کم ہوتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھو با، تو یہ کتنے حروف ہے؟ ایک ہے. من ہے، اس میں کتنے حروف ہے؟ ٹھیک ہے. آن ہے، اس میں کتنے حروف ہے؟ 2. تو اکثر حروف کے اندر حروف کی مقدار جو ہے وہ 3 سے کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اگر کسی اسم کے اندر حروف کی مقدار 3 سے کم ہو تو اس میں بھی مشابہت ہوگی حرف کے ساتھ. جیسے کہ ماں اور من ہے. ماں اور من، دیکھو ماں اسم ہے لیکن اس کی حروف کتنے ہیں؟ 2 ہے. من اسم ہے لیکن اس کی حروف کتنے ہیں؟ 2 ہیں. اس طریقے سے ابہام کا معنی ہوتا ہے
تو جیسے کہ حرف کے اندر ابہام ہوتا ہے تو اس طریقے سے کبھی کبھی کسی اسم کے اندر ابہام ہوگا. مثال کے طور پر اسم اشارہ ہے، اسم موصول ہے، اور یہ مضمرات ہیں کہ اس کے اندر ابہام ہوتا ہے، اور یہ ابہام اس وقت تک دور نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز نہ ملے. اسم موصول کے ساتھ صلہ نہ ملے تو اس کا ابہام ختم نہیں ہوتا. اسم اشارہ کے ساتھ مشار الیہ نہ ملے تو اس کا ابہام ختم نہیں ہوتا. تو جیسا کہ حروف کے اندر خود حروف کے اندر ابہام ہوتا ہے کہ جب تک اس کے ساتھ ضم ضمیمہ نہیں ہوتا، دوسرا کلمہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا، تو اس وقت حرف کا معنی میں ابہام ہوتا ہے. تو اس طریقے سے کسی اسم کے اندر ابہام موجود ہوگا تو اس کی مشابہت پیدا ہو جائے گی مبنی علی اصل کے ساتھ. تو خلاصہ کلام کیا نکلا کہ اسم غیر متمکن ایسا اسم ہے کہ اس کی مشابہت ہو مبنی الاصل میں سے کسی مبنی الاصل کے ساتھ. مبنی الاصل تین ہے نا، تو ان تینوں سبق وہی کا نا اصل ہے نا، سبق وہ شابہ بالکل کی نہیں. مبنی الاصل میں سے کسی ایک کے ساتھ مشابہت ہوگی، اور وہ مشابہت میں نے بتایا کبھی ایک معنی کے لحاظ سے ہوگی، کبھی دوسرے معنی کے لحاظ سے ہوگی، کبھی تیسرے معنی کے لحاظ سے ہوگی. اس کے مقابلے میں اسم متمکن وہ اسم ہے کہ اس کی مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ ہو. متمکن تمکن سے ہے، اور تمکن کے معنی ہے جگہ دینا. اسم متمکن چونکہ معرب ہوتا ہے اور یہ تین مختلف حالتوں میں تین اعرابوں کو جگہ دیتا ہے. جیسے جاءنی زید، رأیت زیدن، مررت بزید. دیکھو زیدن 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 اعراب کو اس نے جگہ دیا نا. تو متمکن چونکہ اسم کو مختلف حالات میں مختلف اعراب کو جگہ دیتا ہے، اس وجہ سے اس اسم کو متمکن کہتے ہیں، یعنی جگہ دینے والا. یہ چونکہ اعراب کو جگہ دیتا ہے تو اس وجہ سے اس کو اسم متمکن کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں اسم غیر متمکن وہ چونکہ مبنی ہوتا ہے، اور مبنی کی آخر عامل کے بدلنے سے اس کا آخر بدلتا ہر حالت میں ایک حالت میں ہوتا ہے، تو وہ اعراب کو جگہ نہیں دیتا. اعراب کو جگہ نہ دینے کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا اسم غیر متمکن. دیکھو وہ اسم غیر متمکن اسم اور اسم غیر متمکن ایسا اسم ہے، اسم ایسا اسم ہے کہ با مبنی اصل مشابہت دارز، کہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھے. وہ مبنی اصل اور مبنی الاصل، یعنی مبنی اصل کا مطلب کیا کہ اس کا یہ مبنی ہونے میں اصل ہے. تو دیکھو مبنی اول پر خبردان پہ ہوئی، مبنی دو قسم کے مبنی ہوئے، ایک مبنی الاصل اور دوسرا مبنی غیر اصل. مبنی الاصل کا مطلب یہ کہ یہ اپنے ذات کے اعتبار سے خود مبنی ہے، اور مبنی غیر اصل کا مطلب کیا کہ یہ خود تو مبنی نہیں ہے لیکن اس کی مشابہت مبنی کے ساتھ ہو گئی تو غیر کی وجہ سے یہ مبنی ہوا. مبنی اصل کا مطلب کیا ہوا؟ خود مبنی ہے، اور مبنی غیر اصل کا مطلب کیا ہوا کہ غیر کی وجہ سے مبنی ہے. یعنی مبنی غیر اصل کے اندر اگر مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہ ہوتی تو یہ مبنی نہ ہوتا، اور مبنی اصل میں یہ مبنی ہے، کسی کے ساتھ مشابہت ہو یا نہ ہو بس یہ مبنی ہے. تو یہ ہے مبنی اصل سے چیز. مبنی اصل تین چیزیں ہیں، فعل ماضی و امر حاضر معروف و جملہ حروف. نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 امر حاضر معروف، اور نمبر 3 جملہ حروف، یعنی سارے کے سارے. و اسم متمکن اور اسم متمکن ایسا اسم ہے کہ با مبنی اصل مشابہ نہ باشد، کہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہ نہ ہو. اس میں متمکن کے اندر مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہیں ہوگی. فصل بیدان کی اس میں غیر متمکن 8 قسم جان لو کہ بیدان کی جان لو کہ اس میں غیر متمکن 8 قسم 8 قسم ہے. اس سے متمکن کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں.
اول مضمرات، پہلی قسم ہے مضمرات. مضمرات جمع ہے مضمر کی، اور مضمر نکلا ہوا ہے ضمیر سے. کسی سے نکلا ہوا ہے؟ ضمیر سے. ضمیر ایسا اسم ہے جو نام کی جگہ میں استعمال ہو جائے. ضمیر ایسا اسم ہے جو کہ نام کی جگہ میں استعمال ہو جائے، یعنی بجائے اس کے کہ آپ کسی کا نام لیں، نام کی جگہ میں آپ یہ اسم استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر زید ہے، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی زید آیا، تو آپ زید کی جگہ میں استعمال کرتے ہیں وہ آیا. ٹھیک ہے نا؟ فرض کریں آپ اپنا نام لیتے ہیں، سلمان آیا، ٹھیک ہے، تو سلمان کی جگہ میں آپ اپنا نام استعمال وہ اسم استعمال کرو، میں آیا، تم آئے. تو دیکھو یہ وہ، میں اور تم یہ نام کی جگہ میں استعمال ہو گئے. تو اس میں ضمیر ایسا اسم ہے جو کہ نام کی جگہ میں استعمال ہو جائے. اور دیکھیں میں نے بتایا کہ اس کے اندر بھی ابہام ہوتا ہے، ضمیر کے اندر ابہام ہوتا ہے. جب تک ضمیر کے ساتھ آپ مرجع کا ذکر نہ کریں گے اس وقت تک اس کے اندر ابہام پیدا ہوگا، اس کے اندر ابہام موجود ہوگا. آپ کہیں وہ آیا وہ آیا وہ آیا، تو جب تک آپ نے یہ وضاحت نہ کی ہو کہ وہ سے کیا مراد ہے، وہ سے زید مراد ہے، تو اس وقت تک وہ کا معنی پوری کی طرح آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اول مضمرات، مضمرات کی دیکھیں 3 قسمیں ہیں، سمجھ لو. ضمیر یا وہ مرفوع ہوگی یا منصوب ہوگی یا مجرور ہوگی. ضمیر کی کتنے قسمیں ہو گئی؟ 3 قسمیں. نمبر 1 مرفوع، نمبر 2 منصوب، اور نمبر 3 مجرور. اچھا، ضمیر مرفوع کب ہوگی؟ جبکہ وہ ترکیب میں مرفوع واقع ہو جائے. مرفوع کا مطلب کیا؟ رفع والا. اور رفع والا جو ہے یہ فاعل بھی ہو سکتا ہے، مبتدا بھی ہو سکتا ہے، خبر بھی ہو سکتا ہے، انکا کی خبر بھی ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف مرفوعات جو ہے وہ آ رہی ہے. تو ضمیر مرفوع کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ضمیر جو کہ ترکیب کے اندر مرفوع واقع ہو. ضمیر منصوب کا مطلب کیا؟ وہ ضمیر جو ترکیب میں منصوب واقع ہو. اور ضمیر مجرور کا مطلب کیا؟ وہ ضمیر جو ترکیب میں مجرور واقع ہو. یہ 3 قسمیں ہو گئی، مرفوع، منصوب اور مجرور. مرفوع کی بھی 2 قسمیں ہیں، منصوب کی بھی 2 قسمیں، مجرور کی بھی 2 قسمیں. دیکھیں مرفوع کی 2 قسمیں ہیں، یا وہ منفصل ہوگی یا وہ متصل ہوگی. منصوب کی بھی 2 قسمیں ہیں، یا وہ منفصل ہوگی یا وہ متصل ہوگی. دیکھیں منفصل کا مطلب کیا؟ جدا. مرفوع ضمیر ہے لیکن جدا ہے. جدا کا مطلب کیا؟ کہ اپنے عامل سے جدا ہے. ضمیر مرفوع ہے، کوئی ضمیر ہے ترکیب کے اندر واقع ہے، مرفوع واقع ہے، تو اس ضمیر کو ہم کیا کہیں گے؟ مرفوع. مرفوع یہ اپنے عامل سے جدا ہیں تو اس کو ہم کہیں گے ضمیر مرفوع منفصل. یہ اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہیں تو اس کو ہم کہیں گے ضمیر مرفوع متصل. اس طریقے سے آپ منصوب کی طرف آؤ. ضمیر منصوب کا مطلب کیا؟ وہ ضمیر جو ترکیب میں منصوب واقع ہو. منصوب واقع ہو تو یہ ضمیر منصوب. اچھا، منصوب پھر یہ اپنے عامل کے ساتھ سے جدا ہوگی تو یہ منصوب منفصل. اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی تو یہ ضمیر منصوب متصل ہوگی. اچھا دیکھو مجرور کی طرف آؤ. مجرور کے اندر یہ 2 قسمیں نہیں ہیں، اس لیے کہ مجرور ہر حال کے اندر متصل ہوگی، منفصل نہیں ہوگی. مجرور میں ہاں اس میں منفصل والی قسم نہیں ہے. دیکھو مجرور کا مطلب کیا؟ کہ اس کو جر ملا ہو، اور جر یا ملتا ہے حرف جر کی وجہ سے اور یا پھر مضاف کی وجہ سے. جر کسی اسم کو کس وجہ سے ملتا ہے؟ حرف جر کی وجہ سے یا مضاف کی وجہ سے. اور ایسا نہیں ہو سکتا
کہ حرف جر اور اس مجرور کے بیچ میں فاصلہ ہو، مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ میں فاصلہ ہو، لہذا مجرور کی صورت میں فاصلہ نہیں ہو سکتا، وہ جدا نہیں ہو سکتا، وہ متصل ہی ہوگا۔ ہاں اتصال کی بھی دو قسمیں ہیں، مجرور ہے اور ظاہر بات ہے کہ متصل ہیں، لیکن یہ مجرور یا بحرف جر ہوگا اور یا با اضافت ہوگا۔ مجرور میں پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھئی یہ کون سا مجرور ہے، تو اگر اس کو جر حرف جر کی وجہ سے ملا ہوا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ مجرور بحرف جر ہے، اگر اضافت کی وجہ سے ہیں تو آپ کہیں گے کہ یہ مجرور با۔ اچھا اب 5 قسمیں، کتنی قسمیں ہو گئی؟ 6 قسمیں ہو گئی۔ ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر منصوب منفصل، ضمیر منصوب متصل، اور مجرور بحرف جر۔ مجرور متصل کہو، مجرور متصل بحرف جر، مجرور متصل با اضافت۔ یہ بات یہ آگے سمجھ میں۔ اب دیکھیے اول مضمرات، چو انا من مرد وزن، جیسے انا ہے، انا، اور یہ انا کو کس کی مثال ہے؟ مرفوع منفصل کی، مرفوع منفصل کی۔ انا من میں مرد آدمی اور زن من عورت، یعنی ایک میں ایک مرد یا میں ایک عورت۔ انا میں ایک مرد اور میں ایک، یعنی مرد کے لیے بھی یہ استعمال ہوگا، عورت کے لیے بھی یہ استعمال ہوگا۔ وَضَرَبْتُ زدم من، اور تو زدم مارا من میں نے۔ دیکھیں پہلے کے اندر انا مرفوع منفصل جو عامل سے جدا ہے، ضربتو تو اس میں مرفوع متصل جو اپنے عامل کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ تو مثال تو مرفوع کی ہو گئی۔ وَإِيَّايَ یہ منصوب کی مثال ہے، کسی کی مثال ہے؟ اور منصوب کون سی منصوب؟ منفصل۔ خاص مرا، خاص مجھے، اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ ایاک نعبدو، خاص آپ کی عبادت کرتے ہیں، ایاک، ایایا، ایانا وغیرہ، یہ پورے گردان ہے، ٹھیک ہے۔ وَضَرَبَنِي اور مجھا، مارا مجھے، نی بزد مارا، مارا مجھے۔ ولی یہ 5ویں کی مثال، مجرور کی مثال، اور بس صرف مجرور بار فجر کی مثال۔ لی مارا، ای ہفتاد ضمیراز، یہ کل 70 ضمیریں ہو گئی۔ کتنی ضمیریں ہو گئی؟ یعنی ان 5 کو ملا کر یہ کل ساری کی ساری کتنی ہو جائے گی؟ 70 کی ہو جائے گی۔ تو بہرحال خلاصہ کلام، ہر ایک کی آپ کو ایک ایک مثال دی۔ مرفوع منفصل کی ایک مثال دی انا، مرفوع متصل کی ایک مثال دی ضربتو، منصوب منفصل کی مثال دی ایایا، منصوب متصل کی مثال دی ضربنی، مجرور متصل بحرف جر کی مثال دی لی۔ اس کو یاد کرو، شاباش۔